حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ حشر وغیرہ میں ان کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد صدیوں تک اس دنیا میں بستی رہی اور آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ کو بھول گئی۔ شیطان نے ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ خدا تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، اس نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر لوگوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تم سے اس نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ تو وہی دے گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے مینا برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا۔ وہ بولے کہ اے ہود، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تم کوئی نشانی دکھاؤ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر آسیب کیا اور تم کو دیوانہ کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ اگر تم میرا کہا نہ مانو تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا اور تم خدا تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، جا اپنے خدا سے کہہ کہ ہم پر عذاب نازل کر اور اس میں ہرگز دیر نہ کر۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے وہ غریب اور کمزور لوگ تھے، اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے۔ ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ پھر اچانک آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا، جسے دیکھ کر یہ لوگ سمجھنے لگے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ عذاب ہے، لہٰذا وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک چلتی رہی، یہاں تک کہ تمام کافر ہلاک ہو گئے۔ اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کو کافروں اور مشرکوں سے پاک کر دیا۔ اسلام کی تاریخ کے مزید واقعات کو جاننے کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔